177ویں رات شہرزاد نے کہا، جب 10واں دن ہوا اور امیر المومنین نے علاء الدین کے لیے سوداگری کا سامان تیار کروایا اور اس کے باپ شمس الدین کی طرف سے ایک خط لکھا اور ایک غلام کے ہمراہ اسے اس کے گھر روانہ کر دیا، تو غلام یہ سب اسباب و سامان لے کر خلیفہ کے حکم کے مطابق روانہ ہو گیا اور لوگوں سے پوچھتا علاء الدین کے گھر پہنچا۔ اسی اثنا میں لڑکی کا چچیرا بھائی لڑکی کے باپ کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ علاء الدین کے پاس چل کر میری چچیری بہن کو طلاق دلا لائیں، اور وہ دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 50 خچر کھڑے ہوئے ہیں اور ان پر 50 تھانوں کی گٹھڑیاں لدی ہوئی ہیں، اور ایک غلام خچر پر سوار ان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا مال ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا علاء الدین ابو شامات کا، اس کے باپ نے سوداگری کا مال دے کر بغداد بھیجا تھا، راستے میں بدوؤں نے اسے لوٹ لیا، یہ خبر اس کے باپ کو پہنچی تو میرے ہمراہ اس نے اس کے لیے اور 50,000 دینار کا مال بھیجا اور ایک تھیلا جو نہایت قیمتی ہے، جس میں سمور کی کھال کا بنا ہوا ایک لبادہ ہے اور سونے کی سیلچی اور لوٹا ہے۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ وہ میرا داماد ہے، چل میں تجھے اس کے گھر لے چلتا ہوں۔ علاء الدین سخت غمگین اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور علاء الدین نے زبیدہ سے کہا کہ شاید تیرے باپ نے قاضی یا والی کی طرف سے پیادہ بھجوایا ہے۔ اس نے کہا کہ جا کر دیکھ تو صحیح۔ علاء الدین نے جا کر دروازہ کھولا، دیکھا کہ اس کا سسر زبیدہ کا باپ ملک التجار کھڑا ہے اور ایک حبشی غلام سانولے رنگ کا خوبصورت سا ایک خچر پر سوار ہے۔ اسے دیکھ کر غلام اتر پڑا اور اس کے ہاتھ چومے۔ اس نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میں اپنے آقا علاء الدین ابو شامات کا غلام ہوں، جو مصر کے ملک التجار شمس الدین کا بیٹا ہے، اس کے باپ نے یہ امانت دے کر مجھے اس کے پاس بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خط علاء الدین کے حوالے کیا۔ اس نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا، بہترین سلام کے بعد یہ خط شمس الدین کی طرف سے اس کے بیٹے علاء الدین ابو شامات کے نام۔ اے بیٹا، مجھے یہ خبر ملی تھی کہ تیرے ساتھی قتل ہو گئے اور تیرا مال و اسباب لوٹ لیا گیا اور تو جنگل میں 10 سال تک بھٹکتا رہا، اور اب تو خیریت سے بغداد پہنچ گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اے بیٹا، اس لیے اب میں تجھے اور 50 بار مصری تھانوں کے ایک جوڑا لباس، سمور کا لبادہ اور سونے کی سیلچی اور لوٹا بھیجتا ہوں۔ اور اے بیٹا، تو کسی طرح افسوس نہ کیجیو، اور مال و دولت تجھ پر نثار ہے، اور نہ غم زدہ ہو جائیو، اور کسی طرح بھی فکر مند نہ ہوئیو۔ تیری ماں اور سارے گھر والے خیریت سے ہیں اور تجھے بہت سلام کہتے ہیں، اور اے بیٹا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرا نکاح زبیدہ عودیہ کے ساتھ 10,000 دینار پر ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر ہم سب بہت خوش ہوئے۔ جب علاء الدین خط
پڑ چکا تو اس نے اپنے سسر سے کہا کہ اے میرے سسر، یہ 50,000 دینار کا مال ہے، جس میں سے 10,000 دینار تیری بیٹی کا مہر ہے، اور باقی مال کا میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کر۔ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں کچھ نہ لوں گا، اب رہا مہر کا معاملہ تو اس کا فیصلہ تو اپنی بیوی سے خود کر لے۔ سارا سامان مکان کے اندر بھیجنے کے بعد علاؤالدین اور اس کا سسر دونوں اندر گئے۔ زبیدہ نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان، یہ سامان کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تیرے شوہر علاؤالدین کا، اس کے باپ نے اس مال کے بدلے بھیجا ہے جو بدوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک خاص تھیلا سمور کا لبادہ، ایک خچر اور سونے کی سیلچی اور لوٹا بھیجا ہے۔ اب رہی مہر کی بات تو جیسے تیری رائے ہو۔ اب اس لڑکے نے، جو لڑکی کا چچیرا بھائی تھا، کہا کہ چچا جان، علاؤالدین سے کہہ کہ وہ میری بیوی کو طلاق دے کر میرے حوالے کر دے۔ اس نے جواب دیا کہ میں ایسی بات ہرگز نہیں کر سکتا، اختیار علاؤالدین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر لڑکا غمزدہ اور غصے میں بھرا ہوا چل دیا۔ گھر پہنچتے ہی بیمار پڑ گیا اور اسی بیماری نے اس کا کام تمام کر دیا۔ سامان وصول کرنے کے بعد علاؤالدین بازار گیا اور کھانے پینے کی ضروری چیزیں خرید لایا، اور وہ روز بھی حسب معمول گزر گیا اور زبیدہ سے کہنے لگا کہ دیکھ، ان جھوٹے درویشوں نے ہم سے وعدہ کیا لیکن وعدہ پورا نہ کیا۔ زبیدہ بولی کہ تم ملک التجار کا بیٹا ہونے کے باوجود ایک وقت محتاج تھا، تیرے پاس 2 درم نہ تھے، وہ بیچارے تو درویش ٹھہرے، انہیں کیوں بدنام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ خدا نے ہمیں ان سے مستغنا کر دیا ہے، تاہم اگر وہ پھر آئے تو میں انہیں اندر آنے نہیں دوں گا۔ لڑکی کہنے لگی، یہ تو کیا کہتا ہے؟ بھلائی تو انہی کے قدموں کی برکت سے آئی ہے، علاوہ اس کے وہ ہر روز جو 100 دینار مصلے کے نیچے رکھ جاتے تھے، اس لیے اگر وہ آئیں تو ان کو ضرور اندر آنے دیجیو۔ جب دن ختم ہوا اور اندھیرا چھانے لگا تو موم بتی جلائی گئی اور علاؤالدین نے کہا کہ اے زبیدہ، کوئی راگ سنا۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ لڑکی نے کہا کہ دیکھ دروازے پر کون ہے۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہی درویش ہے اور ان سے کہنے لگا کہ مرحبا اے جھوٹو، اندر آؤ۔ وہ اندر آئے، علاؤالدین نے انہیں بٹھایا، ان کے آگے دسترخوان بچھایا، انہوں نے خوب کھایا پیا اور خوش ہوئے۔ بولے کہ اے علاؤالدین، ہمارا دل تجھ میں ہی لگا ہوا تھا کہ نہ جانے سسر کے ساتھ تیرا کیا فیصلہ ہوا۔ اس نے جواب دیا کہ جتنا میں نے مانگا تھا خدا نے اس سے زیادہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ واللہ ہم تو بہت ڈر رہے تھے کہ کہیں تجھے تکلیف نہ ہو، اور ہم اسی وجہ سے حاضر نہ ہوئے کہ ہمیں بالکل کچھ نہ ملا۔ علاؤالدین نے کہا کہ مجھے پروردگار کی طرف سے خوشی حاصل ہوئی اور میرے باپ نے مجھے 50,000 دینار تجارت کا مال بھیجا اور ایک پوشاک اور سمور کا لبادہ اور غلام اور سونے کی سیلچی اور لوٹا بھیجا ہے۔
میرا سسر مجھ سے خوش ہو گیا ہے اور میری بیوی بھی راضی ہو گئی ہے، جس پر میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔